وقال علي بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك فقال يا أبا حمزة وما يحرم دعوى العبد وماله فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ باب فضل استقبال القبلہ کی دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں مقاتلہ کروں لوگوں سے یہاں تک کہ لوگ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے نہ ہو جائیں. یہ روایت ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو واضح مضامین پر منحصر ہے. مضمون یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مقاتلے کا حکم ہوا کہ وہ لوگوں سے مقاتلہ کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ موحد نہ بن جائیں. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب تک پورے عالم میں لا الہ الا اللہ کے قائلین سب کے سب نہ بن جائیں تب تک مقاتلہ کرتے رہو، جہاد کرتے رہو. تو یہاں اقاتل الناس اس کے ذریعے سے صرف بدر، احد اور فتح مکہ پر یہ معاملہ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ میرے متبعین کے لیے مجاہدہ کرنے کا حکم ہے جب تک کہ پورے مسلمان نہ ہو جائیں. تو لا ہجرت بعد الفتح سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ مقاتلہ بھی ختم ہو گیا. جیسے عام طور پر فتح مکہ کے بعد ہجرت نہ ہونے کی روایت، اس کے ذریعے سے یہ ایک شبہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ اب مقاتلہ بھی ختم ہو گیا. اصل مقاتلہ ختم ہو گیا، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، مقاتلے کا سلسلہ. لیکن جو ہجرت کا سلسلہ ہے وہ فتح مکہ پر کلی ہجرت کا حکم ختم ہو گیا. ایک ہوتا ہے جزوی ہجرت، ایک ہے کلی ہجرت. کلی ہجرت کسے کہتے ہیں کہ سب کے سب کو یہ حکم دیا جائے کہ تمام مسلمان یہاں سے نکل کر در بدر ہو جائیں، وہ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر ان کو امن و امان ہو، جہاں پر سکون و راحت ہو، شاعر اسلام پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے ایسی چیز ان کو پریشان نہ کرے جس پر اسلامی اعتبار تشخص کے ساتھ جینے میں تکلیف ہو. تو تب جا کر حکم کیا دیا جائے گا، ارے بھی آپ سب کے سب یہاں سے نکلو اور دوسری جگہ چلے جاؤ. لیکن اب جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، رہ کر آپ کو مقاتلہ کرنا چاہیے. مقاتلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مقاتلہ کا مطلب کہ آدمی لڑے، لیکن لڑنے سے پہلے ایک تمہید ہے، 4 تمہیدیں. سب سے پہلی تمہید دعوت دینا چاہیے، تو یہ مقاتلے سے پہلے کی تمہید ہے. تو اس سے پتہ چلا جہاں بھی آپ جاؤ سب سے پہلے دعوت چھوڑو مت. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو صلح صفائی کے ساتھ میں رہنا چاہیے. بھئی ایک ہے دعوت دو، دے کر ان کو اپنا لو،
اگر وہ اپنے کو تیار نہیں تو صلح کر لو، چلو بھئی ہم اپنے دین پر رہیں گے، آپ اپنے دین پر رہیے، ہم آپ کے دین کو برا بھلا نہیں کہیں گے، آپ ہمارے دین کو برا بھلا مت کہیے۔ اس طرح آپس میں صلح صفائی ہو جانا چاہیے۔ نہیں وہ صلح کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، معاہدہ کر لینا چاہیے۔ معاہدہ کہ آپ کے اتنے شرائط ہوں گے، ہمارے اتنے شرائط ہوں گے، ہم اتنے شرائط کے مطابق تابع دار پابند رہیں گے، آپ اپنے شرائط کے مطابق تابع دار و پابند رہیے، یہ معاہدہ ہونی چاہیے۔ اور اگر معاہدے بھی اگر آپ کو سیٹ نہ ہو، موافق نہ ہو، تو مراسلہ ہونا چاہیے، خطوط آپ بھیج دیجئے، مراسلے پر بھی وہ آمدہ نہ ہو تو تب جا کر مقاتلہ ہے۔ 5ویں نمبر پر مقاتلہ ہے۔ اب ان سے کہا جائے گا عرب اسلم تسلم، وہ جب اسلم تسلم کو تسلیم نہ کریں تب جا کر مقاتلے کا حکم ہے۔ اب مقاتلہ کیسا کریں گے؟ مقاتلہ یہ ہوتا ہے کہ علاقائی اعتبار سے کرنا، علاقائی اعتبار سے، یعنی کاٹنا پیٹنا نہیں ہے، کاٹنا پیٹنا نہیں۔ جب وہ لوگ ان تمام باتوں کے باوجود اس بات کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے یوں کہہ دیں کہ آپ حضرات یہاں سے نکلو، آپ حضرات یہاں سے نکلو، تب جا کر مقاتلے کی نوبت آئے گی۔ جب وہ یہاں سے مسلمانوں کو نکالنے لگے اور یوں کہنے لگے آپ یہاں سے نکلو، تب جا کر مقاتلے کی نوبت آئے گی۔ اور یوں کہا جائے کہ تم لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں تشخص اسلام کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے، شعائر اسلام بنانے کی اجازت نہیں، جیسے کہ مسجد اور مینار وغیرہ۔ تو ایسے موقع پر اپنی آزادی کے لیے جو مقاتلے کی اجازت ہے وہ اجازت یہاں دی گئی کہ آخر میں حتیٰ کے معنی یہ آ کر انتہا کو بتانے کے لیے، حتیٰ کے معنی انتہا کو بتانے کے لیے میں یہ تمام مقدمات کرتا رہوں گا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے نہ بن جائیں۔ تو پتہ چلا کلمہ طیبہ اگر کوئی کہہ لے تو پھر ان کے ساتھ ہمارا نبھاؤ ہو جائے گا، سمجھوتا ہو جائے گا، اخوت بن جائے گی، بھائی چارگی بن جائے گی، اب ہم بھائی بھائی کی طرح جئیں گے۔ فَإِذَا قَالُوهَا، جب وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیں، وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، اور ہمارے نماز پڑھنے لگے، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، اور ہمارے قبلے کے تابع دار ہو جائیں اور اس کے رخ کرنے والے بن جائیں اور ہمارے ذبیحہ کو کھانے والے بن جائیں، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، تو ان کے مال اور ان کی جان یہ دونوں ہم پر محترم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ محترم ہو گئے۔ کیا مطلب؟ ان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اور ان کا پاس و لحاظ رکھنے کی ذمہ داری وہ ہماری ذمہ داری ہو گئی، ہم ان کا پاس و لحاظ رکھیں گے۔ إِلَّا بِحَقِّهَا، ہاں البتہ جان اور مال کا جو حق ہے، جو حق اللہ کا جو حق ہے، جیسے حق الدماء ہو یا حق الاموال ہو۔ حق الدماء سے مراد عربی قربانی وغیرہ، حق الاموال سے مراد زکوٰۃ وغیرہ، اور یا بعض نے فرمایا حق الدماء سے مراد بدنی عبادتیں، حق المال سے مراد مالی عبادتیں۔ بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں یہ متعین ہیں، تو ان متعین چیزوں میں ان کو چھٹی نہیں ہے، وہ تو ہر حال میں بدنی اور مالی عبادتیں انجام دیں گے۔ یہ انجام دیے کہ نہیں دیے اس کا حساب کون لے گا؟ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، کون کتنا پاس و لحاظ رکھا دماغ کا اور کون کتنا پاس و لحاظ نہیں رکھا، اس کا حساب اللہ لے گا۔ تو یہ بات اصل میں اس لیے کہی جا رہی ہے تاکہ ہر انسان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ مقاتلے کو چھٹی نہیں ہے، آخری تک بھی مقاتلہ چلتا رہے گا۔ لیکن جیسے اب اس وقت ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں ہاں بھئی مقاتلہ آپ لوگ کرو، کیسے کریں بھئی؟ یہ کہ جہاد بالقلم، جہاد باللسان، پہلے جہاد باللسان چلے گا، جہاد بالقلم چلے گا۔ جیسے کہ میں نے کہا دعوت دینا یہ جہاد باللسان ہے، مراسلہ، معاہدہ، مصالحہ یہ جہاد بالقلم ہے،
تو جہاد باللسان کے بعد جہاد بالقلم، یہ دونوں شرائط، یہ دونوں مرحلے میں جب وہ لوگ قابو میں نہ آئیں تو اس کے بعد جو آخری مرحلہ ہے وہ کون سا؟ جہاد بالسیف کا مرحلہ۔ جیسے ہندوستان میں بھی ابتدائی زمانے میں ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف نے جہاد بالسیف سے پہلے باقاعدہ انگریزوں سے مصالحت بھی فرمائی، معاہدہ بھی فرمایا، لیکن جب وہ لوگ اپنے مصالحت اور معاہدے کے پابند نہیں رہے تب جا کر آپ نے مقاتلہ فرمایا۔ تو مقاتلہ کا جو حکم ہے وہ آ کر جب رکاوٹیں پیدا ہوں گی اسلام میں، اس وقت میں ہر طرح کے جہاد کا حکم بھی ان لوگوں کے لیے باقاعدہ واجب ہو جائے گا اور ان پر لاگو ہو جائے گا۔ تو اگلی روایت میں فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو کلمہ طیبہ کی شہادت دے، واستقبل قبلتنا وصلی صلاتنا واکل ذبیحتنا فہو المسلم فلہ ما للمسلم، فرمایا وہ مسلمان ہو گیا، اس کے لیے وہ تمام سہولتیں ملیں گی جو مسلمان کو ملتی ہیں، وعلیہ ما علی المسلم، اس کے ذمہ داری ہے جو وہ تمام باتوں کو نبھانا جو کچھ مسلمانوں کو نبھانا ضروری ہے۔ یہ بات آپ نے فرمائی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ شرائط جو لگائی گئی ہیں، دیکھو الاسلام یعلو ولا یعلا، الاسلام یعلو ولا یعلا، کیا مطلب؟ اسلام ہمیشہ بلند رہے گا، زبر رہے گا، زیر کبھی نہیں ہوگا۔ تو اسلام زبر ہی رہے گا، گویا تمام لوگوں کو ہم یوں کہیں گے کہ تم لوگ اسلام کے تابع دار بن جاؤ، وہ لوگ ہم سے یوں نہیں کہہ سکتے تم لوگ اسلام کو چھوڑ دو۔ ارے بھئی، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مذہب کے تابع داری کی جائے گی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس مذہب کی تابع داری کی جائے گی، دیگر کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بقیہ تمام مذہب مخلوقات ہیں اور اسلام یہ مذہب خالق ہے۔ گویا کریٹر کا مذہب وہ اسلام ہے، کریٹڈ مذہب وہ دیگر مذاہب ہیں۔ گویا تمام مذاہب بنائے گئے، گویا اس کو کریٹ کیا گیا، بنایا گیا، اور اسلام بنایا ہے۔ تو یوں کہا جائے گا بھئی خالق کے تابع مخلوق ہو جاؤ، مخلوق کے تابع مخلوق نہیں ہونا ہے۔ تو اس لیے لنخرج العباد کا جو جملہ ہے وہ اسی لیے کہ بندوں کی بنائی ہوئی بندگی سے چھڑا کر اللہ کی بندگی کی طرف لانے کا نام اسلام، تو اس کو یہاں بیان کیا گیا۔ جی باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا۔ به قال حدثنا۔ یہاں ایک بات آپ حضرات کو امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں، یا دونوں طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، باب قبلۃ اہل المدینۃ و قبلۃ اہل الشام والمشرقی، یعنی تو بابو کو مضاف بنا کر بقیہ جملے کو مضاف الیہ بنا سکتے ہیں، دونوں طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ فرمانے، دیکھو بھائی، ایک ہے قبلہ مدینے کا، ایک ہے اہل شام کا، ایک ہے اہل مشرق کا، یعنی مشرق و مغرب اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو قبلے کے سلسلے میں کہا گیا، یہ حضرت بتانا چاہتے ہیں کہ قبلہ تو کعبہ ہمیشہ رہے گا، لیکن اطراف کعبہ رہنے والے وہ لوگ اپنا سمت، دیکھو مثال کے طور پر کعبہ، یہ کعبہ ہے، کعبہ کے بھی نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، عربی اس میں بھی شمال جنوب مشرق و مغرب ہوں گے۔ تو جو لوگ کعبے کے مشرق کے جانب ہیں
تو ان لوگوں کے لیے کعبے کے مشرقی جانب لوگوں کے لیے مغرب قبلہ ہے. عربی نہیں سمجھے؟ کعبے کے مشرقی جانب لوگوں کے لیے مغرب قبلہ ہے، کعبے کے مغربی جانب لوگوں کے لیے مشرق قبلہ ہے، کعبے کے شمال جانب رہنے والوں کے لیے جنوب قبلہ ہے، کعبے کے جنوب جانب رہنے والوں کے لیے شمال قبلہ ہے. تو قبلہ کعبہ کس طرف ہے اس طرف کے اعتبار سے قبلے کا حکم ہوگا. قبلہ آپ یوں نہیں کہہ سکتے عربی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دے دیا فاستقبلوا القبلۃ، بھئی آپ لوگ قبلے کا رخ کرو. اگر استنجا بیت الخلاء جا رہے ہو لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستبدلوها ولكن شرقوا وغربوا، آپ نے فرمایا تو مشرقی جانب بیٹھ جاؤ مغربی جانب بیٹھ جاؤ. تو حضور مشرقی بولے مغربی بولے، تو اس کا مطلب کیا؟ مدینے میں مشرق و مغرب کی جانب خلاف قبلہ ہے، شمال و جنوب کی جانب ہے. عربی قبلہ جو ہے وہاں شمال و جنوب، شمال کی طرف آپ بیٹھیں گے بیت الخلاء میں تو کعبے کو پیٹ، جنوب کی جانب بیٹھو گے تو کعبے کو پیٹ. نہیں سمجھے؟ تو ایسا ہو جائے گا بیت الخلاء میں. اب اگر آپ کعبے کی بے ادبی سے بچنا چاہتے ہیں کیسا بیٹھیں؟ شرقوا وغربوا، مشرق کی جانب بیٹھو یا تو مغرب کی جانب بیٹھو، اس جانب آپ کا پیٹ اور پیٹ بن جائے گا. اب یہاں حضرت قبلۃ اہل المدینہ مطلقاً قرآن نے جو کہہ دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو وہاں پر بات مکمل ہو گئی کہ ہر ایک کو قبلے کی جانب رخ کرنا ہے. اب کعبہ سینٹر میں ہے، دنیا کے بالکل بیچوں بیچ کون ہے؟ کعبہ ہے. جغرافیہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل دنیا کی بیچ میں اگر تمام سمتوں سے دیکھو ایک چیز جغرافی کیسا بناتے ہیں. اگر آپ ایسا اٹھا لیے یہاں سے لکیر کھینچنا شروع کرو، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں لکیر کھینچتے رہیے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لکیر مارتے رہیے سیدھا. بیچ میں ایک نقطہ بنے گا جہاں پر تمام لکیریں آ کر جم جائیں گی. جس نقطے پر آ کر جمتی ہیں وہی کعبہ ہے. کائنات میں گلوبل پوری لکیروں کو آپ جمع کریں. عربی اس کتاب کو آپ نے یہاں سے یہاں لکیر ماری، یہاں سے یہاں لکیر ماری، پھر یہاں سے یہاں لکیر ماری، یہاں سے یہاں لکیر ماری، تو بیچ میں سینٹر میں کہیں نہ کہیں تمام لکیریں آ کر جمیں گی نہیں جمیں گی؟ تو جو جمتی ہیں وہی کعبہ ہے. تو پتہ چلا باہر سمت لوگ کعبے کا رخ کرتے ہیں، اطراف عالم سے لوگ کعبے کا رخ کرتے ہیں. تو اہل مدینہ کس جانب رخ کریں، اس کے سلسلے میں امام بخاری باب باندھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہر چیز میں اہل مدینہ جس طرف رخ کریں گے ہم بھی اس طرف رخ کریں گے، ویسا نہیں. اہل مدینہ کا قبلہ یہ ہے اور اہل شام کا قبلہ یہ ہے، اہل عراق کا قبلہ یہ ہے، اہل یمن کا قبلہ یہ ہے. تو قبلے کے اعتبار سے جیسے کہ آپ علیہ السلام نے یمن بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو، وہاں سے جب حضرت معاذ بن جبل نے خط لکھا حضور میں کس جانب نماز پڑھوں، عربی اس زمانے میں تو کامپس وامپس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کس جانب؟ آپ نے فرمایا جبل زین، ایک جبل ہے پہاڑ، اس جانب آپ نماز پڑھیے. تو اس جانب تمام اہل یمن کا قبلہ ہے جبل زین. اور جبل زین کو جس وقت نقطہ کھینچتے ہوئے سیدھے لے کر گئے، اب کمپیوٹر کے زمانہ آنے کے بعد تو سیدھے جا کر وہ کعبے کی طرف. دنیا میں اگر کوئی عین قبلہ ہے تو وہ جبل زین ہے. یہ حضور کا معجزہ میں سے ایک معجزہ، عین قبلہ، بالکل عین قبلہ. ہم سب سمت قبلہ میں نماز پڑھتے ہیں، عین قبلہ میں نماز کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. عربی کعبہ عالمی نقطۂ نظر پر آپ اگر غور کریں وہ جزء الذی لا یتجزا بن جائے گا. کعبے کو آپ اسی طرح آپ اوپر چلتے 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 جاؤ گے تو کعبہ چھوٹا ہوتے 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 ہوتے
سیٹلائٹ سے جب دیکھو گے تو کعبہ کیا ہو جائے گا؟ جزء الذی لا، اس کی کوئی نشانی ہی نظر نہیں آئے گی۔ تو آپ جو قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں یہ سمت قبلہ ہے، عین قبلہ نہیں ہے۔ تو عین قبلہ اگر کوئی پڑھ رہے ہیں تو وہ جبل زین اکیلا جبل ہے جس کو عین قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو باب باندھا کہ قبلۃ اہل المدینہ کیا ہیں، تو لیس فی المشرقی ولا فی المغربی، مشرق و مغرب میں اہل مدینہ کے لیے قبلہ نہیں ہے۔ قبلۃن، آپ نے فرمایا اس طرف قبلہ نہیں ہے، بلکہ قبلہ کہاں ہے؟ لرسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تستقبل القبلۃ لغائط، کہ آپ قبلے کی جانب بیت الخلاء جاتے وقت ہرگز رخ نہ کریں، اور نہ ہی پیشاب کے وقت میں رخ کریں، بلکہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لیا کریں۔ یہ جانب آپ کے سمت قبلہ کے بالکل مخالف ہیں، آپ گنہگار اور بے ادب نہیں ہوں گے۔ جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله عز وجل. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت ابا ايوب عن النبي مثله. یہ روایت نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس وقت تم لوگ طہارت کو جایا کرو قبلے کا رخ مت کیا کرو۔ اس سلسلے میں تفصیلی اختلاف ائمہ بیان کر چکا ہوں، بنا میں کیا حکم ہے اور بیابان میں کیا حکم ہے، ائمہ نے اس سلسلے میں کیا تفصیلات بیان کیے، وہ آپ کو وہ روایت ارتقیت علی بیت حفصہ، اس روایت میں میں نے تفصیل سے بیان کر دیا، اور میں نے اشارہ بھی کیا، وہ باتیں آگے آئیں گی تو ہم صرف اشارہ کریں گے، آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے، وہ تفصیلات جو کچھ بیان ہوئے وہ بیان ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ پیٹ کرو نہ پیٹ کرو، نہ پیٹ نہ پیٹ، نہ قبل نہ دبر۔ ارے بھائی پیٹ اور پیٹ کے زیر جو ہوتا ہے وہ قبل اور دبر ہوتا ہے، تو اس لیے ہم لوگ مہذب الفاظ میں اگر کہنا چاہیں گے تو کیسا کہیں گے؟ نہ پیٹ کریں نہ پیٹ کریں، بلکہ مشرق و مغرب کی جانب کر لیا کریں، دائیں بائیں کر لیا کریں۔ ابو ایوب کہتے ہیں کہ ہم لوگ شام گئے تھے، وہاں ہم نے مراحیض کو دیکھا، مراحیض بنیت قبل القبلہ، یعنی وہ سنڈاس خانے جس کو کہتے ہیں قادیانی دفتر قادیان، یہ بیت الخلاء، یہ بنے ہوئے تھے قبلے کی جانب۔ ہم لوگ ذرا کراس ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ غیر مقلدین نالائقوں کے یہاں آج بھی آپ گھروں کو جاؤ گے تو قبلے کے جانب بیت الخلاء آپ کو ملیں گے۔ کئی مرتبہ اس بات کو آزمایا جا چکا ہے غیر مقلدین کے گھروں، ان کے یہاں بنا کے اندر استقبال قبلہ استدبار قبلہ جائز ہے فی البنا۔ وہ استدلال کرتے ہیں وہی ابن عمر کی اس روایت کو جس روایت پر 10 کلام ہم کر چکے ہیں۔ عربی ہو چکا نہیں ہو چکا؟ تو اس کلام کے باوجود وہ لوگ استدلال کرتے ہیں، اور آج بھی آپ غیر مقلدین کے ہوٹل پہ چلے جائیں یا گھروں پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو بیت الخلاء ہے وہ قبلے کی طرف پیٹ ہوگا یا قبلے کی طرف پیٹ ہوگا۔ اس طرح وہ پیٹ نہیں ہوتا لیکن پیٹ تو اکثر ہوتا ہے، پیٹ تو زیادہ نہیں ہوتا، یعنی کم ہوتا ہے سمجھیے، لیکن پیٹ قبلے کی جانب پیٹ یہ تو اکثر ہوتا ہے۔ اور ان کے یہاں جب جائیں تو یہ جس طریقے سے صحابہ، اب یہ صحابہ یہاں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟
اب دیکھیے بنیت سے یہ بات واضح ہے کہ وہ عمارت تھی. مرابیس کیا تھے؟ عربی یہ جو مراحیز ہے وہ کیا ہیں؟ عمارتیں. یہ کوئی کھلے میدان نہیں. اب مراحیز میں اچھا سب سے زیادہ میں ہمیشہ یہ بات آپ کو توجہ دلاتے رہتا ہوں کہ یہ کہ آپ کا عمل، یہ کہ آپ کا حکم، آپ کا عمل اور آپ کا حکم یہ دونوں جس وقت ٹکرا جائیں اس وقت میں آپ کے حکم کو کئی گنا زیادہ ترجیح حاصل ہے بمقابل آپ کے عمل کے. اس لیے کہ قرآن نے ما آتاکم الرسول فرمایا، ما فعلکم رسول، ما فعل الرسول نہیں، اس لیے کہ افعال کے ساتھ آپ کے تخصصات وابستہ ہیں، آپ کے تخصصات وابستہ ہیں، اور آپ کے تخصصات جہاں پر وابستہ ہوں وہاں پر تخیلات کام نہیں کریں گے، بلکہ تخصصات کی جگہ یہ بتایا جائے گا کہ جہاں جہاں حضور کے تخصص ہیں وہاں حضور کے قول کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ قول یہ امت کے لیے ہدایت اور حکم ہے بمقابل فعل کے. یہ بات میں نے آپ حضرات کو بتائی اصولی بات. جس وقت میں حضرت عائشہ کو حکم دیا حضور نے جائیے جا کر اب تنعیم سے احرام باندھ کر آئیے، اور یہ کہ حکم آپ کا یہ، اور یہ کہ آپ کا عمل آپ نے تنعیم سے احرام نہیں باندھا، تو اب کیا تنعیم احرام باندھنے کی جگہ ہے یا نہیں؟ تو وہاں پر کیا بتایا گیا تھا؟ بھئی آپ نے حکم دیا تو آپ جو حکم دے دیتے ہیں وہ شریعت بن جاتی ہے اور وہ اصل بن جاتی ہے، اس میں کوئی کلام کی گنجائش نہیں رہتی. اب یہاں دیکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت حکم فرما دیے ہیں کہ بھئی مت قبلے کی طرف رخ کرو، نہ پیٹ کرو، تو صحابہ اس کو بعینی ہی سمجھ کر ننحرفو، ہم تھوڑا کراس ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اللہ سے ہم استغفار کرتے تھے اس بات پر، یا اللہ ان کمینوں نے آپ کے قبلے کی کیسی بے حرمتی کی، اس پر رخ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے. جی. باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة يأتي امرأته، فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا قال أوتي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنهم فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أن طائف قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبلة وقال هذه القبلة. اللہ کا ارشاد کو باب بنایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے موافقات میں سے ہیں. حضرت عمر کا مطالبہ بھی تھا، حضرت عمر کی خواہش بھی تھی مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، یعنی رخ مصلی. مصلی سے مراد رخ مصلی. رخ مصلی حقیقت میں رخ مصلی یعنی نمازی نماز پڑھتے وقت رخ کرے
مقام ابراہیم کے جانب، یہ کعبہ ہیں، یہ کعبہ ہیں، تو کعبہ یہ حجر اسود ہے، یہ کون حجر اسود ہے؟ حجر اسود سے سیدھا جب آپ آئیں گے تو یہاں مقام ابراہیم ہے، اس جانب حجر اسود، اور حجر اسود سے جس وقت آپ طواف شروع کریں گے تو سیدھا آئیں گے تو یہ کونا کون سا ہے؟ مقام ابراہیم کا کونا، جو یہ جو حصہ ہے، اور پھر یہاں سے جو حصہ شروع ہوگا یہ حتیم کا حصہ شروع ہوگا، حتیم، پھر یہاں سے آپ طواف کرتے ہوئے یوں آتے ہیں، پھر یہ رکن یمانی ہوگا، یہ رکن یمانی، عرب کعبہ یہ حجر اسود ہے، یہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے، اور پھر یہاں سے رکن شامی ہے اور رکن یمانی ہے، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، اس طریقے سے 4 رکن ہوا کرتے ہیں۔ تو اس طرف میں جو مقام ابراہیم ہے، جی یوں چاہتا تھا کہ مقام ابراہیم، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر اس لیے تمنا کیا ہے عمر نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر نماز ادا کیا کرتے تھے، اکثر جو نماز ہوتی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس لیے اس کو مقام ابراہیم 2 طرح سے، اس لیے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام کا مقام بھی وہی تھا نماز پڑھنے کا، دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر فرمائے، تو اس رخ پر، یعنی دیکھو ایک ہے مقام ابراہیم کو قبلہ بنانا نہیں، ورنہ مقام ابراہیم کو گول قبلہ بنا کر لوگ کھڑے ہو جائیں گے، مقام ابراہیم کے پیچھے سے اس طرح نماز ادا کریں مقام ابراہیم بھی ہو اور سامنے قبلہ بھی ہو، کعبہ بھی ہو، اس طرح۔ تو چنانچہ حکم کیا ہوا، چلو بھئی طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھ لیا کریں، تو وہ 2 رکعت واجب تمام طواف کرنے والے احباب واجب الطواف مقام ابراہیم پر ادا کرتے ہیں، اس حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ چنانچہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مقام ابراہیم قبلہ نہیں ہے، سمت قبلہ ہے، مقام ابراہیم سمت قبلہ ہے، قبلہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مصلی کہا گیا۔ کیا مطلب؟ تم اپنا مصلی بچھاؤ مقام ابراہیم پر، مقام ابراہیم پر جب آپ مصلی بچھائیں گے رخ کہاں ہوگا؟ وہ کعبے کے جانب رخ ہوگا، مصلی ہوگا مقام ابراہیم کے جانب۔ اس کو یہاں کہا گیا کہ ہم نے پوچھا ابن عمر سے کہ ایک انسان ایک طواف کرتا ہے بیت اللہ کا، عمرے کا طواف، اور اس نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی، کیا وہ اپنے بیگم کے پاس آ سکتا ہے، یعنی ملاقات کر سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ طواف کیا آپ نے 7 مرتبہ، پھر آپ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، صلی خلف المقام رکعتین، اسی کو میں نے کہا مقام ابراہیم کے پاس مصلی بچھاؤ، تو مقام ابراہیم کے پیچھے اپنے نماز ادا فرمائی، پھر آپ نے سعی فرمائی صفا مروہ کے درمیان، پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ارے بھئی آپ نے طواف کر لیا تو آپ اپنے بیگم کے پاس آپ کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، آپ باقاعدہ احرام کی حالت میں ہو، احرام کی حالت میں ہونے کی وجہ سے آپ صفا مروہ کی سعی کر لو، سعی کر لینے کے بعد آپ کا جو رکن ہے وہ ادا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اپنے بیوی سے ملنے جا سکتے ہو، اس سے پہلے آپ نہیں مل سکتے، حضور کی یہ سنت ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ فرمایا۔ آگے فرمایا جابر ابن عبداللہ نے فتویٰ ہی دے دیا، لا یقربنہا، کوئی بھی اپنے بیگمات کے پاس نہ جائے یہاں تک کہ وہ صفا مروہ کی سعی نہ کر لے۔ تو ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ ھذا رسول اللہ دخل الکعبۃ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ حضور ہیں جو کعبے میں داخل ہوئے۔ تو اب حضرت ابن عمر نے فرمایا اقبلت والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میں بھی آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام بھی، اور قد خرج واجد بلالا قائما بین البابین،
بین الناس، فرمایا کہ ہم داخل ہوئے کعبے کے اندر اور خارج بھی ہو گئے، ہم نے دیکھا آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کے درمیان۔ میں نے پوچھا بلال کو، یعنی انہوں نے پورا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ تمام اعمال جو کچھ بھی کعبے کے اندر ہوئے ان تمام کا معائنہ کیا حضرت بلال نے۔ میں نے پوچھا بلال سے کہ کیا آپ نے اندر داخل ہو کر نماز پڑھی؟ ابھی اندر گئے باہر آئے یہ تو بات میرے ذہن میں موجود ہے، لیکن نماز پڑھی؟ فرمایا ہاں پڑھی۔ فرمایا کتنے؟ کہا 2 رکعت پڑھی۔ کہیں کہاں؟ فرمایا 2 ستونوں کے درمیان جو قریب قریب ہیں بائیں جانب۔ دیکھو 3 ستون ہیں تو آپ نے بائیں جانب دائیں جانب جو 3 ستون ہیں تو آپ 2 ستون بائیں جانب کے جو 2 ستون ہیں، دیکھو 1 2 3، تو آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ بائیں جانب جو ستون ہے 1 2، تو وہاں درمیان میں آپ نے نماز ادا فرمائی 2 رکعت نماز یہ فرمائی۔ کہا جی ہاں۔ کیا آپ نے کعبے میں کہا جی ہاں 2 رکعت نماز پڑھی وہاں بائیں جانب۔ اذا دخلت ثم خرج فصلى فی وجہ الکعبہ رکعتین، آپ علیہ السلام داخل ہوئے پھر نکلے، پھر اس کے بعد باہر آنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کعبے کی جانب 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ وہ کہاں؟ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر، یعنی دروازے سے نکلنے کے بعد مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اگلی روایت میں بھی جس وقت آپ علیہ السلام داخل ہوئے بیت اللہ تو آپ نے چاروں کونے میں آپ نے دعا فرمائی اور وہاں پر آپ نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ آپ باہر نکل آئے۔ جب باہر نکلے تو 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی کعبے کے جانب رخ کرتے ہوئے، تو فرمایا یہ قبلہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہذہ القبلہ۔ اب یہ کیا مطلب؟ دیکھو کعبے کے جانب رخ، کعبے کے اندرونی حصہ وہ قبلہ نہیں ہے، وہ خود قبلہ ہے۔ اندرونی حصے میں آپ جس سمت میں چاہتے ہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے دوسرے مرتبہ اندر جانے کے بعد آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ نے یہ بتا دیا دیکھو بھائی یہ نماز پڑھنے کے آپ لوگ عادی نہ بنو۔ کعبے کل کا دن ہر ایک انسان یوں چاہے گا بھائی ہم لوگ اندر داخل ہوں 2 رکعت پڑھیں، اندر داخل ہو 2 رکعت پڑھیں، اندر داخل ہو 2 رکعت پڑھیں۔ یہ مطالبہ مہنگا ہو جائے گا اور ہجوم کا سبب بنے گا، فتنے کا سبب بنے گا، ازدحام کا سبب بنے گا، لوگوں کو تکلیف کا سبب بنے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اندر نماز پڑھا۔ حالانکہ اندر آپ نے نماز پڑھی پہلی بار دوسری بار، یہ واقعہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں۔ تو پھر آپ جا کر واپس آنے کے بعد باہر پڑھی، فرمایا انی وجہت وجہی للذی، جو کہا جاتا ہے وہ قبلہ یہ ہے، اندر قبلہ نہیں ہے۔ یعنی بتانے کا منشا کیا؟ ظرف کے اندر بے قبلے کے اندر قبلہ نہیں ہے، کعبہ ہی قبلہ ہے۔ تو کعبے کے اندر کوئی قبلہ نہیں، اس لیے کہ کعبہ پورے کا پورا قبلہ ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جو چاہے آپ پہ وہ بے قرار رہتے ہیں۔ آپ کو کیا قصہ آتا مل لے دی مجھے ہلا لے دی، طبیعت خراب ہے کیا؟ ہمارے پاس انجیکشن ہے نا۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ اندر آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ نے فرمایا ظرف کے اندر کیا نہیں ہے؟ قبلہ۔ قبلہ جو ہوگا وہ باہر سے قبلہ ہوگا، اندر قبلہ نہیں ہوگا۔ یہ بتا دیا آپ نے کہ آپ جب بھی قبلے کا رخ کریں گے وہ باہر سے قبلے کا رخ کریں گے، اندر پر استدلال نہیں کریں گے۔ کوئی اندر جا کر یوں کہے سرکار کو میں نے دیکھا آپ یہ سمت پر پڑھ رہے تھے اس لیے باہر آ کر وہ بھی وہ سمت پر نماز پڑھنا شروع کر دے، کہا نہیں، اندر جو ہوگا وہ پورا قبلہ ہوگا۔ میں ادھر نماز پڑھا، کوئی آ کر فتین انسان کیسے بھی فتنہ کر سکتا ہے نا، وہ آ کر ادھر نماز پڑھنا شروع کر دے قبلے کی اس جانب، اگر نماز پڑھا تو قبلہ وہاں کہاں ہے؟ اس لیے آپ نے کہا کعبہ قبلہ ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ جہاں بھی رہو گے اطراف عالم میں آپ کو کعبے کا رخ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر یہ کعبہ ہے، کعبے کے اندر سے آپ یوں نماز پڑھیں، اگر کوئی کعبے کے اس طرف رہنے والا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اس طرف کعبہ کہاں ہے بھائی؟ کعبہ تو پیٹھ کی طرف ہے، کعبہ تو پیٹھ کے جانب ہے، پیچھے ہے۔ تو نے کیا دیکھا کعبے کے اندر؟
کہ سرکار نے یوں نماز پڑھی، تو تم آ کر کعبے کے باہر یوں نماز پڑھنا شروع کر دو تو ادھر کہاں ہے قبلہ؟ اس لیے آپ باہر آ کر یوں فرمانے لگے قبلہ یہ ہے، یعنی کعبہ قبلہ ہے، جہاں بھی رہو گے وہ آپ کا رخ کس طرف کرنا پڑے گا؟ کعبے کی جانب پر. جی باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. به قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو القبلة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى ومر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. یہ باب ہے التوجہ نحو القبلۃ حیث کان، جہاں بھی رہو قبلے کا رخ کرو، جہاں بھی رہو جدھر سے بھی کرو قبلے کا رخ کرو، یعنی کائنات میں جہاں سے بھی انسان نماز ادا کرے گا وہ قبلے کے جانب ہی کرے گا، اس میں کسی طرح کی دو رائے نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات نقل کرتے ہیں، فرمایا آپ نے کہ استقبل القبلۃ، آپ کھڑے ہوئے قبلے کے جانب آپ نے رخ کیا اور آپ نے تکبیر باندھی، تو پتہ چلا یہ زندگی بھر کا عمل ہے آپ کا، کبھی کبھار کا عمل نہیں ہے، جو زندگی بھر کا عمل ہے. آپ نے قبلے کے جانب ہی تکبیر باندھی ہے، تو تکبیر تحویل قبلہ کے حکم کے بعد جتنی تکبیریں ہیں وہ سب قبلے کے جانب ہیں. اب یہاں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ چاہے نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، بہر صورت قبلے کی جانب ہی رخ کریں گے، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو. ہاں البتہ تھوڑی سی رخصت اور تھوڑی سی خفت مل جاتی ہے سفر میں، وہ بھی دیگر نمازوں کے سلسلے میں جو نفل اور دیگر نمازیں ہیں، بے مستحب وغیرہ آپ پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو کیوں؟ ارے بھئی جہاں پر فرائض کی نماز کی بات ہے وہاں تو قبلہ رخ کرنا فرض ہے، واجب میں واجب، نفل میں نفل، سنت میں سنت، تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ کب یہ حکم کب ہے؟ کیا حضر میں؟ کہ نہیں، حضر میں تو تمام نمازوں کے لیے آپ قبلہ رخ ہی کریں گے. سفر میں البتہ آپ نے ایسا سمت پر قبلے کو دیکھا جس سمت پر نماز آپ ادا نہیں کر سکتے، آپ کے اختیار میں وہ سمت نہیں ہے،
تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ بیٹھ کر جو سمت آپ کو مل جائے فولی وجہ کو چھوڑ کر اینما تولو پر عمل کر لیا جائے گا۔ وہ کب؟ جب نفل کی بات آئے۔ اب رہی بات فرائض کی، فرائض میں تو اللہ کا حکم ہے کہ فرض کی طرف آپ قبلے کی جانب رخ کرنا ہی ہے۔ تو چنانچہ یہاں آپ علیہ السلام کے فرائض کی بات بیان کی جا رہی ہے، اور نوافل کے سلسلے میں رخصتی کی بات کا ایک طرف اشارہ بھی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نحو بیت المقدس، آپ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف آپ نے نماز پڑھی۔ کتنے مہینے پڑھی؟ 16-17 مہینے آپ نے ادا کی۔ جس وقت آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ آنے کے بعد مدینے کے یہود بہت زیادہ وہ اپنے مذہب کے بڑے عاشق تھے، دل دادا تھے، اور اللہ کی طرف بھی ایک حکمت تھی کہ ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ بتانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین اور دین اسلام یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، سب ایک ہی دین ہے۔ جس طرح انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے، حضور کا بھی قبلہ بیت المقدس ہی ہے۔ کب؟ جب خارج از مکہ ہو، خارج از مکہ ہو تو بیت المقدس ہی آپ کا قبلہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کی دلی تمنا وہ یہ کہ یا اللہ میرا قبلہ وہ بنا دے جو ابراہیم کا قبلہ ہے، تو ملت ابراہیم کے قبلے کی طرف جس وقت آپ نے، اس لیے کہ خود بھی انا دعوت ابراہیم علیہ السلام کے جب نسل سے ہیں تو ملت ابراہیمی پر جب دین محمدیہ ہیں تو آپ کی دلی تمنا بھی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ میرا قبلہ بن جائے۔ تو بے قراری سے، بے چینی سے آپ کا انتظار تھا۔ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّ أَن يَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، کیوں؟ اس کی وجہ یہ جو میں نے بیان کیا، کعبے کی جانب رخ کرنا چاہتے تھے آپ۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجهك فی السماء، بار بار آپ آسمان کی طرف اپنا رخ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ حکم نازل ہو جائے کہ آپ کعبے کے جانب رخ کر لیجئے۔ تو تمام مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دینے کو کہا، تو تمام مسلمانوں نے کیا کیا؟ توجہ بھی دی۔ جو بھی مسلمان ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ توجہ دیتے رہتے ہیں بار بار اپنے اسلام کی طرف۔ فرمایا وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے آپ کا رخ کر دیا قبلے کے جانب تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ ہو گیا قبلہ درست؟ تو آپ نے فرمایا جی بالکل۔ تو آپ انتہائی خوش ہو گئے، چلو بھئی قبلہ ہو گئے۔ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، اب آپ کعبے کی طرف رخ کرنے لگے۔ تو اب پاگل لوگ کہنے لگے کیا بھئی مذاق خان، قال السفہاء من الناس هم اليہود، کیا کہنے لگے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا، کہنے لگے ارے کس وجہ سے تمہارا قبلے کا رخ بدل گیا؟ کس نے بدلا؟ کیا ضرورت ہے بدلنے کی؟ بھی آپ لوگ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اور آ کر کوس رہے تھے۔ دیکھیں کیا بھائی، مدینہ آنے کے بعد مکے میں بہت اڑ رہے تھے، ہمارا کعبہ، ہمارا کعبہ، ہمارا قبلہ، ہمارا قبلہ۔ اب آپ مجبور ہو کر ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، کیا کوس رہے تھے لوگ بار بار آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر رہے تھے؟ کوس رہے تھے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا بات یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ بھائی وہ ہماری مرضی ہے۔ قل اللہ، اللہ کی مرضی ہے۔ اب دیکھیے، اب اللہ نے شمال کا حکم دیا، اب جنوب کا حکم دیا، تو آپ لوگ اعتراض کر رہے ہو شمال کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اچانک جنوب کی طرف کیوں؟ ارے اللہ کی مرضی ہے، مشرق کی طرف بھی حکم دے، مغرب کی طرف بھی حکم دے۔ تو یہاں شمال جنوب کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ شمال کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، بعد میں جنوب کی طرف پڑھے تو شمال جنوب تو ہو گیا۔ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ مشرق پر بھی پڑھا سکتا ہے، مغرب پر بھی پڑھا سکتا ہے۔
قل اللہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب ذکر کرنے کی وجہ وہ شمال جنوب کا ہو گیا، مشرق مغرب بھی اللہ پڑھا سکتا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ صراط المستقیم کی طرف رہبری جس کو چاہتے ہیں اللہ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ آپ نے نماز ادا فرمائی، ایک انسان نماز ادا کیا حضور کے ساتھ اور نکلا نماز پڑھنے کے بعد، وہ ایسے قوم پر سے نکلا کہ جو انصاری عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے بیت المقدس کی جانب، تو وہ زور سے کہنے لگا، وہ یشہد، اس بات کی شہادت دیتے ہوئے کہ یہ کیا کہا، ان سلم مع رسول اللہ، میں نماز حضور کے ساتھ پڑھ کر آ رہا ہوں، انہو توجہ نحو الکعبہ، آپ نے اپنا رخ کعبے کے جانب کر لیا۔ تمام لوگ نماز ہی کی حالت میں کعبے کی جانب اپنا رخ کر لیے۔ فتحرف القوم حتی توجہوا نحو الکعبہ، کس کی طرف کر لیے؟ کعبے کی جانب، نماز ہی کی حالت میں۔ اس لیے کہ بھئی ظہر کی نماز میں حکم یہ ہوا تھا، بعد میں فرمایا نہیں، عصر کی نماز ہی کا حکم تھا، عصر کی نماز پڑھ کر وہ نکلے بازو، اس لیے کہ بھئی یہ حکم پھیلنے کے لیے 1-2 دن تو لگے گا، 1-2 دن تو بے اطراف اکناف میں پھیلنے کے لیے 1-2 دن تو لگے گا۔ تو جب جہاں پر سے صحابی گزر رہے تھے، اب دیکھیے یہ صحابی کی شہادت پر پورے کا پورا مجمع فوراً اپنا قبلے کا رخ بدل لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ زمانہ صدوق کا زمانہ تھا، وہ زمانہ اسی کو مد نظر رکھ کر کہتے ہیں خبر واحد صحابہ کے زمانے میں تواتر کے مقابلے کے درجہ رکھنے والی روایت ہوتی تھی۔ حالانکہ یہ خبر واحد ہے، ایک انسان بول رہا ہے، وہ بھی معمولی بات نہیں بول رہا ہے، تبدیل قبلہ کی بات بول رہا ہے، اس بات کو تسلیم کیا کہ نہیں کیا صحابہ نے؟ تسلیم کرنے والے صحابہ۔ تو پتہ چلا معتبر لوگوں کا اعتبار معتبر لوگ کرتے ہیں، معتبر لوگوں کا اعتبار معتبر لوگ کرتے ہیں۔ تو معتبر لوگوں کا اعتبار غیر معتبر لوگ نہ کریں تو اس کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی یوں کہ ان کا میرے نزدیک کوئی اعتبار نہیں، تو تمہاری حیثیت کیا ان کے نزدیک اعتبار نہیں؟ معتبر لوگوں کی حیثیت وہ معتبر لوگ لگاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک انسان جو کہہ رہا ہے حضور کے زمانے کا، وہ کیا مقام والا ہے؟ وہ صحابہ نے اپنے عملی طور پر بتا لیا۔ ہمارے زمانے کا ایک ایک مسلمان، حالانکہ رجل سے غیر معروف ہونے کا پتہ چلتا ہے، روایت میں جہاں لفظ رجلن ہے اس سے کیا پتہ چلا؟ وہ صحابی غیر معروف ہیں، وہ کوئی معروف صحابی نہیں تھے، پھر بھی زمانہ ایسا صدوق کا زمانہ تھا، کذوب سے پاک تھا کہ لوگوں نے فوراً اس کو تسلیم کر لیا۔ پھر کیا کہا؟ فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ، یہ نفل کی بات میں نے آپ کو کہا نا، جس طرف سواری کا رخ ہوتا تھا وہ اس طرف سرکار نماز پڑھتے تھے۔ یہ کون سی بات تھی؟ فرمایا فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ، جب فریضہ ادا کرنے کا نمبر آئی، اسی وجہ سے میں نے کہا فرض نماز میں، سفر میں فرض کے لیے قبلہ رخ کرنا فرض ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اذا اراد الفریضۃ نزل فاستقبل القبلۃ، اترتے تھے اور آپ قبلے کے رخ کرتے تھے۔ دیکھیے صاف واضح ہو گئی بات کہ فرض میں اتر کر نماز ادا کرنا چاہیے۔ آگے کی روایت حضرت ابراہیم فرماتے میں نہیں جانتا کہ کیا فرمایا، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او کیا اضافہ ہوا کیا نقص میں نہیں جانتا۔ فلما سلم، جب سلام پھیرا آپ نے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ احدث فی الصلاۃ شیء، نماز میں کوئی بات پیش آ گئی، آپ نے اچانک رخ بدل لیا۔ انہ لو ذالک، اگر وہ ایسی بات ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، ما ذالک وما ذالک، ایسے تو کوئی بات پیش نہیں آئی۔ فرمایا حضور آپ نے نماز دو رکعت صلیت کذا وکذا فثنا رجلیہ، تو آپ نے اسی طرح نماز پڑھی اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام واستقبل القبلۃ وسجد سجدتین، تو اچانک آپ 2 زانو بیٹھ کر فوراً قبلے کا رخ کیے اور 2 سجدہ آپ نے کیا، اور پھر آپ نے سلام پھیرا۔ کیا بات ہے؟
فلما اقبل علینا بوجہہ، جب آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، قال، اس وقت میں یہ جو حرکت کی ہے کیا حرکت تھی، یعنی سجدہ سہو کی بات انہوں نے فرمائی، تو آپ نے اس کی وضاحت دیتے ہوئے فرمایا انہ لو حدث فی الصلاۃ، اگر کوئی بھول نماز میں واقع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، لنبأتکم بہ، میں ضرور تم لوگوں کی اس بات کی خبر دیتا، ارے بھئی نماز میں ایسی حالت پیش آ گئی تھی، اس وجہ سے میں آ کر سجدہ سہو کر رہا ہوں، لیکن بات کیا تھی، ولیکن انما انا بشر مثلکم، ارے بھئی میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، کوئی بھول ہو جاتی ہے، انسا کما تنسون، کوئی بھول ہو جاتی ہے جیسے کہ تم لوگ بھی بھول جاتے ہو، کہ جب بھی میں کوئی چیز بھول جاتا ہوں اور مجھے میرا رب مجھے جب یاد دلا دیتا ہے تو میں فیدا شک، تو میں فوراً سجدہ سہو کر لیا کرتا ہوں۔ اسی طرح جب تم میں سے کسی کو بھول ہو جائے نماز کی حالت میں تو اس کو چاہیے فلیتحری الصواب، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، 3 رکعت کی 2 رکعت، آپ کو اگر وسوسہ پیدا ہو جائے تحری کر لیا کرے، اگر فلیتم علیہ، اور جس بات پر یقین ہو اس کے مطابق نماز کی تکمیل کر لیا کرے، یہ فرمایا۔ پھر کیا کہا، ثم لیسلم، اس کو چاہیے فوراً 2 رکعت 2 سلام پھیرے، پھر اس کے بعد 2 سجدہ کرے، اور سجدہ سہو والا عمل کے ذریعے سے نماز کے قصور کو دور کر لے، نماز کے قصور کو دور کر لے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روایت یہاں کیوں لائے، یہ روایت یہاں کیوں لائے، یہاں اس لیے لائے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویل قبلہ میں آپ نے سجدہ سہو نہیں فرمائی، تحویل قبلہ میں آپ نے سجدہ سہو کیوں نہیں فرمائی، ارے وہ سہو کہاں ہے، سہو کیا وہ، حالانکہ تحویل ہو رہا ہے، اور کس کے حکم سے ہو رہا ہے، فولی وجہک شطر المسجد، کس کا حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے وہ، حالانکہ حرکتیں کثیر ہیں، یسیر نہیں ہیں، قبلے کی جانب رخ کرنا حرکتیں کثیر ہیں، یسیر ہیں، کثیر ہیں، کثیر ہونے کے باوجود وہاں پر سجدہ سہو نہیں ہوا۔ پتہ چلا اگر اللہ کے حکم سے کوئی کثیر عمل بھی ہو وہ سجدہ سہو اس سے نہیں ہوا کرتا، اپنے سے کوئی عمل ہو تو اس سے سجدہ سہو، وہ بات بتانے کے لیے روایت یہاں پر حضرت لا رہی ہے، ورنہ ظاہری اعتبار سے روایت کو بھی باپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو بات سجدہ سہو کی بات ہے، روایت کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترجمۃ الباب جب قائم کرنے کو کہا جائے تو آپ کو اس باب کے ساتھ اس روایت کا رشتہ اس نوعیت کے ساتھ جوڑیں گے جو بات آپ کو بتائی گئی۔